حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أحسنت وفضل بالعالمين والتفضيل ورحمة النساء وسعادة والراحة. اللهم لنزيد خامس ولعن عباد الله بن زياد بن مرجانا وعمر بن سعد بن شيبان وعلى سفيانا وعلى زيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ارشاد رسول اللہ پرسوں کی مجلس سے متصل کرتے ہوئے کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تم منزل یقین ذکر کرو، مجلس کرو، نوحہ پڑھو یا حسین اس شدت کے ساتھ. اس کا کمال یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آج تو یا حسین ہے اور کل کو ہم بھول جائیں. آپ منزل یقین پہ نہیں پہنچ سکتے. منزل یقین پہ پہنچنا ہے تو اس شدت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس نوعیت پہ آپ کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی محبت ہونی چاہیے کہ تم منزل یقین پہ پہنچ جاؤ. سمجھ گئے؟ بائی پاس، شارٹ کٹ، آج کل نہیں، کل تو پھر پرسوں نہیں، وقت نہیں تو پھر یقین بھی نہیں. تکلیفیں، پریشانیاں، حاجتیں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ منزل یقین پر نہیں ہے. اپنے ایمان کو منزل یقین پہ لے آؤ، اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈالے. یا حسین یا علی کہہ رہے ہو تو یا علی پر یقین کامل اتنا ہونا چاہیے کہ جب علی کو پکار لیا اب زبان کسی کے لیے نہیں کھلے. آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ جو حلال مشکلات ہے، جس نے 1,24,000 نبیوں کی مدد کی ہو، جو زندگی اور موت کا دینے والا ہو. ہوائیں بغیر اس کے اذن کے نہیں چلتی، سمندر کے اندر لہریں بغیر علی کے اذن کے نہیں چلتی. عزیز و شفا ہے تو علی کے نام سے، موت ہے تو علی کے نام سے، عزت ہے تو علی کے در سے. عزیزان گرامی، ہر شے بغیر علی کے اذن سے نہیں مل سکتی. میں نے کہا خود مولا کائنات کا خطبہ ہے، اب وقت نہیں. مگر کب آدم نے پکارا منزل یقین پہ، نوح نے پکارا منزل یقین پہ، 1,24,000 نبیوں نے پکارا منزل یقین پہ. جب نبی 39 دن تک جنگ ہارتے رہے، شکست ملتی رہی، مسلمانوں کو بتانا تھا کہ کسے پکارنا چاہیے، کسے نہیں پکارنا چاہیے. آواز قدرت آئی کس کے لیے؟ حبیب کے لیے. ناد علین، پکارو علی کو. پکارا کہاں؟ مدینہ. اور کہاں؟ کیسے آئے؟ ادھر. کہا ناد علی، ادھر حاضر ہو گئے. کیسے؟ یقین، منزل یقین پہ. تو منزل یقین پہ اپنے آپ کو لے آؤ، علی بھی مل جائیں گے، حسین بھی مل جائیں گے، عباس بھی مل جائیں گے، اصغر بھی ملیں گے، شہزادی سکینہ بھی ملیں گی، شہزادی زینب بھی ملیں گی. 72 شہداء کی اگر محبت حاصل کرنی ہے تو اپنے اس ذکر کو منزل یقین پہ لے کے آنا ہوگا. منزل یقین نہیں ہے
تو در در کی ٹھوکریں ہیں. یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے, ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. اور آج جس بی بی کے حوالے سے مجلس ہے, یہ کون بی بی؟ اللہ اکبر. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے سال جب مجلس برپا کریں تو پورے اہتمام کے ساتھ, پورے زور و شور کے ساتھ. کیوں؟ یاد رکھنا, 2.25 مہینے کی پرسہ, 2.25 مہینے کی مجلس ایک طرف اور یہ مجلس ایک طرف. کربلا نہ ہوتی, کربلا باقی نہ رہتی اگر زینب آگے نہ بڑھتی. جناب زینب کا معیار, جناب زینب کی منزلت, جناب زینب کا مقام کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مظلوم کربلا عصر کے وقت آئے تو سب کچھ کسے سپرد کیا؟ اور سنیے, کسے سپرد کیا؟ بچوں کو کس کے سپرد کیا؟ زینب کے, ہے نا. اسرار امامت کس کے سپرد ہیں؟ جو تبرکات امامت ہے چوتھے امام کو دیے, اور چوتھے امام کو زینب کے حوالے کیا. یہ دیکھیے جناب زینب کا مقام دیکھیے. شام غریبہ, عصر سے لے کے شام غریبہ, چوتھے امام بظاہر خشی کے عالم میں ہے یا نہیں؟ خشی کے عالم میں ہے. اب یہ امام کس کے حصار میں ہے؟ اب یہ امام جس کے حصار میں ہے اسی کے حصار میں دین بھی ہے, اسی کے حصار میں نماز بھی ہے, اسی کے نماز کے حصار میں اللہ کا نام بھی ہے. اچھی منزل ہے جناب زینب. ساری قربانیاں ایک طرف, 2.25 مہینے کا پرسہ ایک طرف, اور جناب زینب کی نام کی فرش ایک طرف. خدا سلامت رکھے اس مرد مومن کو جس نے فرش ازا بچھائی. خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس لیے کہ یہ نصیب ہے اپنا اپنا جو زینب کی مجلس میں آ کے بیٹھا ہے. اب ایک عمل بتاؤں آپ کو. علماء جس عمل کو کرتے ہیں, 100 مرتبہ کوئی بھی مصیبت, کتنی بھی بڑی مصیبت آئے, 100 مرتبہ درود پڑھے, اور 100 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے, اور پھر دعا مانگیے شہزادی سے. علماء جو بزرگ علماء ہیں ان کا یہ خصوصی عمل ہے. کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت ہو, 100 مرتبہ درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد, ایک درود کی تسبیح پڑھنے کے بعد, 100 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد جناب زینب کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. لفظ زینب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ اسرار الہی میں سے ہے. جناب زینب جب اس دنیا میں آئی ہیں, رسالت مآب علیہ السلام موجود نہیں ہے. جب آئے ہیں بچی کو مولا کائنات نے رسول کی آغوش میں دیا. آپ نے پیار کیا, کہا, اب فرمایا اے اللہ کے نبی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اے فاطمہ میں نے تیرے کسی بچے کا نام نہیں رکھا, سب کا نام خدا نے رکھا ہے, سب کا نام خدا نے رکھا ہے. اور اس بچی کا نام بھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے فرمایا اس بچی کا نام اللہ نے لوہے محفوظ پہ زینب رکھا. اگر رسول نام رکھتے تو قول رسول ہوتا, جناب فاطمہ نام رکھتی تو جناب قول فاطمہ ہوتا, مولا کائنات نام رکھتے تو قول امام علی ہوتا, اور اللہ نے نام رکھا تو وہی ہے پروردگار عالم ہے. وہی ہے پروردگار عالم ہے. اب سمجھے آپ, اللہ نے نام کیا رکھا؟ اللہ نے نام کیا رکھا؟ زینب. یہ علی نے نام نہیں رکھا, وقت نہیں ہے, ورنہ کسی دن نام پہ, صرف نام پہ مجلس ہوتی. اللہ نے کیا نام رکھا؟ زینب.
تبھی کہا جاتا ہے نام رکھو سوچ سمجھ کے رکھو، اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ انٹی اور بنٹی اور راجو سے کوئی اثر نہیں ہونے والا. یاد رکھنا گھر میں بھی پکارو جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں وہ نام ہو جن میں اثرات ہوں، جن میں اثرات ہوں. اللہ نے بتا دیا نام کیسے رکھا جاتا ہے. کیا نام رکھا؟ زینب. اللہ دیکھ رہا ہے اس بی بی کی منزلت کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کے مقام کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کے امتحان کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کی قدر و منزلت کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کے ظرف کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کے عقل کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کی دانشوری کو، اللہ جانتا ہے اس بی بی کی شجاعت کو. لہذا نام رکھا زینب. زینب زینب باپ کی زینت. اب تلاش کرو باپ کون ہے. ابی طالب. کون؟ باپ. اللہ نے باپ کو بھی چنا. چاہتا قیامت تک لوگ تڑپتے رہتے تو نے اپنی زیارت تو کرائی نہیں. کب میرا چہرہ دیکھنا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا. علی کا چہرہ نہیں وجہ اللہ ہے. اگر علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے تو اس وجہ اللہ کی زینت کا نام ہے زینب. اس وجہ اللہ کی زینت کا نام ہے زینب. اگر علی کی زبان لسان اللہ ہے تو اس علی کی زبان کی زینت کا نام ہے زینب. سمجھ گئے آپ عزیزان گرامی؟ اگر علی کی نگاہوں کا نام عین اللہ ہے تو اس عین اللہ کی زینت کا نام ہے زینب. اب مجھے بتائیے علی بلند ہوئے یا زینب؟ مجھے نہیں معلوم. نام کا تجزیہ کیجئے، اس کو ذرا ڈیفائن کیا. علی کی آنکھیں عین اللہ، اللہ کی آنکھ، اور اللہ نے کہا بیٹی کا نام ہے زینب. باپ کی زینت، ان آنکھوں کی زینت زینب ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے نام یوں رکھا ہے کہ یہ علی عین اللہ اس وقت رہے گا جب زینب ہوگی، کیونکہ کربلا کے بعد اس عین اللہ کو عین اللہ باقی رکھنے والی زینب پورے سارا 2 مہینے ایک طرف اور زینب کی فرش اعضا ایک طرف. یہ وہ فرش اعضا ہے جس میں پرسہ لینے کے لیے 1,24,000 انبیاء گھٹنوں کے بل آئے. عجیب منزل ہے عجیب منزل ہے. وقت نہیں کیوں مجھے وہاں بھی جانا ہے. مجھے معاف کرنا شہزادی، معاف کریں کہ میں پرسے کا حق نہیں ادا کر سکا. زینب کس نے نام رکھا؟ اللہ نے نام رکھا. کس کی زینت ہے؟ باپ کی زینت. باپ کون ہے؟ علی. اگر اب علی کی جتنی بھی صفات ہیں، علی کی جتنی بھی صفات ہیں، پیر میں تیر لگا ہے، نکالنا چاہتے ہیں، کا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، علی نکلوا نہیں رہے. حضور نے بتایا تیر نکالنا تو جب علی سجدے میں ہو تو تیر نکال لینا. علی کو پتہ نہ لے گا سجدے میں تو تیر نکل بھی گیا، علی کو خبر بھی نہیں. اس عبادت کا کمال کس منزل پر ہے؟ جس منزل پہ یہ عبادت ہے علی ابن ابی طالب کی، اس عبادت کی زینت زینب ہے. تبھی مظلوم کربلا نے آخری وقت فرمایا اے زینب نماز شب میں بھائی کو فراموش نہ کرنا. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے جو امام حسین فرما کے جا رہے ہیں. وقت نہیں ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ بہن نماز تہجد میں بھائی کو مت. یہ ہے صحیح. اللہ اکبر. اگر زینب قربانیاں نہ دیتی آج جو یہ سانس باقی ہے، علی کا جہاد، علی کی شجاعت، مظلوم کربلا کا جہاد، مولا عباس کا جہاد، یہ سب
عصر عاشور تک تھا اور یزید سوچ رہا تھا یہ چند عورتیں بچی ہیں جو بچے، جب ذرا دیکھیے جناب زینب کا امتحان دیکھیے، عصر عاشور کے بعد شب عاشور آئی، شب عاشور سب موجود ہیں، اب جو عصر کی منزل کے بعد شام قریب آتی ہے، تنہا زینب ہے، تنہا زینب ہے، تمام بیویوں کا لشکر ہے، زینب نے کس کس کو سنبھالی، تمام قربانیاں۔ عزیزو جب کسی کا کوئی مرتا ہے مہینوں آدمی بھولتا نہیں ہے، جس کے 72 جدا ہو گئے۔ زینب کے کربلا میں 9 بھائی تھے، زینب کربلا میں ابھی 9 بھائیوں کو کھو کے بیٹھی ہے، مگر چہرے پہ ملال نہیں ہے، اس لیے اگر چہرے پہ ملال آ جائے تو رباب بے چین ہو جائے گی۔ زینب کو مستحکم رہنا ہے، زینب کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ بیویوں کی ڈھارس بندھی رہے، تاکہ بیویوں کی ڈھارس بندھی رہے۔ تازیانے کھاتی رہی، عزیزان گرامی بھوک اور پیاس برداشت کرتی رہی، مگر کبھی نہیں بیان کیا کوئی اذیت، کوئی پریشانی بیان نہیں کی۔ سید سجاد نے جب قید خانے میں پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہے؟ میرے لال کھانا پانی اتنا مختصر آتا ہے کہ بچوں کو کافی نہیں ہوتا، جو اتنی بھوکی ہو، جو اتنی پیاسی ہو، اس کا نام زینب ہے۔ آسان نہیں ہے یہ فرش عزا بچھانا، یہ زینب سے پوچھئے یہ فرش عزا کو زینب نے کیسے بچھایا ہے؟ تازیہ نے کھایا ہے، صبر کیا ہے عزیزو، دروں پہ درے کھائے، صبر کیا ہے، 1 سال تک قید مشقت میں رہی، بھوک پیاس برداشت کی۔ اب جو یزید نے دیکھا اتنی قوت، اتنی طاقت، ارے کیا فصاحت و بلاغت ہے، وہ شام وقت نہیں ہے، شام کیا تھا کربلا سے پہلے بتاتا، وہ شام جو پتھر مار رہا تھا، زینب نے 1 سال کے اندر ہی زینب نے 1 سال کے اندر جب کہا کہ ہمیں رہائی کہا یزید نے ہم رہا کرتے ہیں، تو جملہ کہا ہمیں رہائی نہیں چاہیے، 3 شرطیں ہیں اگر حکم ہمیں چاہتا ہے رہا کرنا چاہتا ہے۔ کس نے کہا؟ زینب نے کہا۔ کہیں اگر دیکھا ہے آپ نے پولیس والا کسی کو پکڑ لے اور کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، فوراً بھاگنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ کہنا چاہیے تو بھیا جلدی چلو، مگر زینب جانتی ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ کل تک جہاں جس شام کے اندر تو نے پتھر لگوائے تھے، جن دروازوں سے آگ آ رہی تھی، کھولتا ہوا پانی آ رہا تھا، اگر انہی کی زبان سے، انہی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلوا دیے تو میرا نام زینب نہیں ہے، اگر انہی کی زبان سے یا حسین نہ کہلوا دیا تو میرا نام زینب نہیں ہے۔ کہا میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیا چاہیے؟ کہ 3 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ مکان خالی کرا، پورے شام کے اندر اعلان کرا کہ زینب بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ وہ زینب جو بھائی کو اگر روتی تو تازیانے کھاتی، آج زینب اعلان کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ میں پورے شام کے اندر سیاہ لباس تھے، سیاہ پرچم تھے، ایک بی بی آ رہی تھی، زینب پرسہ لے رہی تھی، زینب حسین کا ماتم کر رہی تھی۔ اب جب پلٹ کے گئی ہے تو کیا کہہ کے گئی ہے؟ کیا کہہ کے دلیل ہے اس بات کی کہ شام کو بدل دیا ہے؟ یہ کہہ کے گئی ہے جناب زینب سکینہ کو تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہے۔ اے شام کی بیٹیوں، شام جب ہوئے میری بچی کو تنہا نہ چھوڑنا، ایک چھوٹا سا چراغ لا کے میری بچی کی قبر پہ رکھ دیا کرنا۔ میں وعدہ کرتی ہوں پھر واپس آؤں گی تم سے ملنے کے لیے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ زینب ہے، یزید سے جو کہا وہ پورا کرایا، سارے تبرکات واپس لیے کہ محملوں کو سجایا جائے۔ محملیں سجائیں تو کیسے؟ رنگین پردے لگائے گئے تھے، گئی محمل کے قریب گئی، واپس پلٹ کے آئیں۔ سجاد کہیں دے یزید سے ان محملوں میں نہیں بیٹھیں گے، ان پہ سیاہ پردے ہونے چاہیے۔ آپ جو یہ لباس پہنتے ہیں، زینب بتا رہی ہیں کہ کیوں پہنتے ہیں۔ پھوپھی اماں کیا مطلب؟ اس یزید سے کہے کہ سیاہ لباس ہونے چاہیے ہماریوں پہ اوپر،
کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے سے ہم گزرے لوگوں کو ہمارے سیاہ لباس دیکھ کر، سیاہ ہماری دیکھ کر پتہ لگ جائے کہ یہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں، یہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آ گئی کربلا، بھائی کا ماتم کیا، اس کے بعد مدینے پہنچ گئی۔ جب مدینے پہنچی ہے اب زینب سے رہا نہ گیا، زینب سے رہا نہ گیا، نانا کی قبر پہ آئی، اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا دیا، ایک جملہ کہا، تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی زینب نے اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرایا، نانا کی قبر ہلنے لگی، اور نانا زینب لٹ کے آئی ہے۔ اے نانا، اے نانا، اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں تمہیں بتاتی کہ میرے ہاتھوں میں رسیوں کا نشان ہے، اے نانا میری پشت میں تازیانوں کے نشان باقی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہاں سے پھر اٹھی، کہاں چلی؟ بقی میں چلی۔ تاریخ میں ملتا ہے جب بقی میں پہنچی سامنے ماں کی قبر نظر آئی تو ایسے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، ایسے چلی جیسے بچہ چلتا ہے، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے اے اماں۔ دیکھیں انداز بدل گیا، جب بچہ ماں سے ملتا ہے گفتگو بدل جاتی ہے۔ اے اماں، اے اماں، مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دن پہ پڑھتی تو تاریکی میں بدل جاتے۔ اے اماں، صبح و شام کی بھوک کی بنا پر اے اماں آپ کی قبر کا تعویذ دکھائی نہیں دے رہا، اے اماں زمین سے آسمان تک دعا ہی دعا نظر آ رہا ہے۔ اے اماں، کربلا میں میرا عباس نہ رہا، اے اماں میرے اصغر کے تیر لگا۔ عزیز جب پتہ لگا جناب ام البنین آئی ہے تو جناب ام البنین کے قریب آنے کے بعد جناب عباس کی زرہ دی، جیسے جناب عباس کی زرہ دیکھی تاخ میں تاریخ میں جناب ام البنین بے ہوش ہو کے گر گئی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب زینب نے اٹھایا، اماں زرہ نہ دیکھ سکی، میں 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کی گردن میں خنجر چلتا دیکھ رہی۔ عزیزوں